فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے، نواں باب تولا اور تبرہ کی حکمتیں۔ صفحہ نمبر 240، اشیاء میں جاذبہ اور دافعہ۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس میں جاذبہ اور دافعہ یا سلب و اثبات کا پہلو نہ پایا جاتا ہو۔ البتہ یہ دونوں چیزیں مومن آدمی میں نپے تلے انداز میں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں خواجہ نصیر الدین طوسی سے منسوب ایک کتاب ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، جمادات کے اندر جذب و دافع کے نام سے جو چیز پائی جاتی ہے وہ نباتات میں بھی پائی جاتی ہے۔ چونکہ اگر کوئی پتھر یا مٹی بدخشائی لال یا یمنی یقیق بننا چاہے تو اسے اس چیز کی صلاحیت رکھنے والی مناسب مٹی کو جذب کرتے ہوئے نامناسب مواد کو خود سے الگ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر مٹی میں عقیق اور لال و جواہر میں تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ مناسب چیزوں کو جذب کرنے اور نامناسب چیزوں کو دفع کرنے کا عمل تمام معدنیات اور نباتات میں پایا جاتا ہے۔ مثلا نباتات ہر قسم کی غذا کو جذب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے لیے موافق چیزوں کو جذب اور ناموافق کو دفع کرتے ہیں۔ حیوانات کے اندر جذب و دفع کا یہ عمل شہوت اور غضب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر باریک شکل یعنی محبت اور عداوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب اس سے بھی باریک تر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ارادت اور کراہیت کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور جب ان تمام مراحل سے گزر کر مزید رقیق اور لطیف بن جاتا ہے تو تولا اور تبرہ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے خاص اولیاء اور مومنین کی خصوصیات میں سے ہے۔ لہذا مومن کو تولا کا حامل ہونا چاہیے، نیز اس کے وجود میں پائی جانے والی محبت اور عداوت میں جان ہونی چاہیے، یعنی اسے محبت کا راز بن جانا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہ سکے، ورنہ تو بہت سارے لوگ محبت تو اور عداوت رکھتے ہیں۔ حرم الہی، اگر انسان خدا سے ڈرے اور اس سے محبت کرے تو جنت اس کے لیے یقینی ہے، کیونکہ کبھی کبھار انسان جنت تک پہنچنے کے لیے خدا کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ یہ کم ہمتی کا نتیجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور کبھی کبھار انسان خدا سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اسی کو مانگتا ہے، یعنی خدا کی محبت اور لقاء الہی کا متمنی ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی عظیم نعمت سے نوازتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے دل میں خدا کی رغبت اور خدا کا خوف ہو اور اس پر جنت واجب نہ ہو۔ آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دل کے سمندر میں ڈوب کر دیکھو کہ آپ کا دل پاک و صاف ہے یا نہیں۔ اگر تمہارے دل کے اندر خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو خدا سے جو چاہو وہ تمہیں عطا کر دے گا، کیونکہ محیط کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور محیط وہ ہے جس کے دل تک حق کے سوا اور کوئی چیز نہ پہنچی ہو اور وہ توحید کے اسرار اور رموز کو سمجھ چکا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تولا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کے مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، خداوند متعال اس کے میزان عمل کا وزن اس دن بڑھا دے گا جب بہت سے لوگوں کے میزان عمل ہلکے ہوں گے۔ دنیا کی ہر چیز اور مظہر کو ایک خاص ترازو سے ناپا جاتا ہے۔ مثلاً ہوا میں موجود درجہ حرارت اور ٹھنڈک کو ایک مخصوص آلے سے ناپا جاتا ہے، کسی ندی کے پانی کے بہاؤ کو ایک خاص آلے سے ناپا جاتا ہے، اور بیات اور ادبیات میں اشعار کو ناپنے کے مخصوص اوزان پائے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن
انسان کے اعمال کو بھی مخصوص ترازو کے ذریعے ناپتے ہوئے ان کی مقدار اور کیفیت کے بارے میں حساب کتاب کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں لفظ حق الف لام کے ساتھ آیا ہے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کے اعمال، عقائد اور اخلاق حق کے ذریعے ناپے جائیں گے، یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں حق اور دوسرے میں لوگوں کے اعمال اور اخلاق رکھا جائے گا، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون سا عمل حق کے مطابق ہے اور کون سا عمل حق کے مطابق نہیں ہے۔ جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ اہل سعادت ہوں گے، جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ سعادت سے محروم ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نیز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے اپنا وزن خود کرو، یعنی خود کو حق اور قرآنی ترازو کے ساتھ ناپ کر دیکھو کہ آیا حقیقت کے مطابق کام کیا ہے یا نہیں، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھ پر درود تمہارے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے، ورنہ ہمارے درود پڑھنے سے آپ کی شان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو بے شمار کمالات سے مالا مال کر دیا ہے۔ جو ہم طلب کرتے ہیں وہ فیض کا واسطہ اور سبب خیر کی علت فاعلی کے عنوان سے نہیں، بلکہ ہمارے درود کے ذریعے آپ کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے فیض کی علت تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم سے آپ کو کوئی فیض نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بالکل اس باغبان کی طرح جو عید کے دن ایک خوبصورت گلدستہ بنا کر اپنے مالک کو پیش کرے، تو کیا اس باغبان نے اپنی طرف سے کچھ دیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوستان سے ہمیں بے شمار پھول مل چکے ہیں۔ اب اگر ہم ان پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر ان کی خدمت میں پیش کریں تو یہ خود انہی کے باغ کے پھول ہیں، لیکن ہمارے لیے تقرب الہی اور کمال تک رسائی کا موجب بن جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم پر درود کا مطلب، حضور اکرم پر درود کا مطلب یہ کہ اے اللہ پیغمبر اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما۔ جب حضور اکرم پر رحمت نازل ہوگی تو وہ دوسروں تک بھی پہنچے گی، کیونکہ آپ فیض پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ دوسروں تک کوئی خیر پہنچے تو ضروری کہ پہلے عنوان نے خاصہ کے طور پر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اور پھر دوسروں تک پہنچے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری کوئی حاجت ہو تو اس کی طلب کا آغاز رسول اکرم پر درود سے کرو، اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو کہ پروردگار اس بات سے بالاتر ہے کہ اس سے دو باتوں کا سوال کیا جائے، اور ایک کو پورا کر دے اور ایک کو نظر انداز کر دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ہمیں دعا مانگنے اور حاجت طلب کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ آپ سے منقول بہت ساری دعاؤں کے جملوں میں حضور اکرم پر درود نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز طلب کرنے سے پہلے یا بعد میں درود پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود کے سائے میں اس کے ساتھ والی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو درود پیغمبر اکرم پر بھیجتے ہیں وہ ایسے مومنین پر بھی بھیجتے ہیں۔ مومن اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ سورہ احزاب میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں کا پیغمبر پر درود اور خدا اور فرشتوں کا مومنین پر درود بھیجنا۔ خدا کا درود جو کہ اس کے فعل کی صفت ہے وہی نورانی کر دینا ہے۔ خدا کا قول ہی فعل خدا بھی ہے۔ جب کسی انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے دل کی فضا میں کسی قسم کی تاریکی کا احساس نہ کرے بلکہ وہاں ایک نورانیت کا نظارہ کرنے لگے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تک اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 56، جب اللہ تعالیٰ اپنے عظیم الشان پیغمبر پر درود بھیجنا چاہتا ہے تو تمام فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل فرماتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جیسا کہ جب کسی شہر میں کوئی بڑا اور قابل احترام مہمان آتا ہے اور کوئی شخص اس کا عظیم الشان استقبال کرنا چاہے تو اپنے تمام دوستوں اور جاننے والوں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کی تعظیم اور ان پر درود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، سورہ احزاب آیت نمبر 43، یعنی خدا اور اس کے فرشتے الگ الگ مومنین پر درود بھیجتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان پر درود بھیجتے ہیں تاکہ انہیں تاریکی سے نکال کر نور تک پہنچائیں، کیونکہ وہ خود نور ہیں بلکہ نور کا کامل مصداق ہیں۔
سورہ انعام آیت نمبر 122۔ لیکن مومنین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے خدا آپ پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر نور تک پہنچائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب نورانی بنانا ہے، اور اگر فیض کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے اور خدا کسی پر بھی درود نہ بھیجے تو وہ تاریکی میں پڑا رہے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس معیار پر آزما کر دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اطاعت الہی اور احکام شرعی کی بجا آوری کی توفیق نصیب ہوئی ہے اور ہم کسی حد تک احکام اور عبادات کے آداب سے ہوتے ہوئے ان کی حکمتوں تک پہنچے ہیں، تو یہ جان لینا چاہیے کہ خدا اور اس کے فرشتوں کا درود ہمارے شامل حال ہوا ہے، ورنہ ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب کوئی مومن اس راستے پر چلتے ہوئے نورانی بن جاتا ہے تو جہاں وہ اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے، وہاں دوسروں کی رہبری کرتے ہوئے انہیں بھی صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ جو انسان تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے یا مسافر جس نے رات کی تاریکی میں راستہ گم کر دیا ہو، اس کے لیے ایک لمحے کی گرج چمک کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 435، ملحقات حکمت نمبر 165۔ یعنی وہ ایک لمحے کے گرج چمک میں صحیح راستے تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیاوی امور میں کھوئے ہوئے انسان کی مثال بھی اس تاریکی میں ڈوبے ہوئے انسان کی سی ہے۔ ایسے شخص کے دل میں بھی کبھی نور کی کوئی چنگاری جل کر دوبارہ بجھ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ درج ذیل آیت مجیدہ سورہ نساء آیت نمبر 30 کے ذیل میں معصوم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارے قلوب ارادہ الہی کے ظروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جب کوئی عمل انجام دینا چاہتا ہے تو ارادے کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ خدا کا ارادہ صفت فعل اور اس کی ذات کے علاوہ ہے اور موجود اور مظہر چیزوں میں ظہور کرتا ہے، اور وہ مظہر قلب معصوم اور قلب اولیاء الہی ہے۔ لہٰذا علامہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود کا مطلب یہ کہ پروردگار ان پر رحمت نازل فرما کے ان کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت نازل فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس خاندان پر نازل فرماتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسروں تک پہنچتی ہے، اس لیے رحمت طلب کرنا دعا کی قبولیت کی ضامن ہے۔ مرحوم سید حیدر عاملی اس عظیم نقطے کو بیان کرتے ہیں اور محقق طوسی سے بھی منسوب ہے کہ حضرت ولی عصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی امام عصر کے وجود کی برکت سے دنیا والے روزی کھاتے ہیں اور آپ کے بابرکت وجود ہی کے صدقے میں آسمان اور زمین قائم ہے، پس ساری برکتیں اس خاندان کی برکت سے دوسروں تک پہنچتی ہیں۔ ولایت کا نورانی چہرہ ابو بصیر جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور شاگرد ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 6 دوسرے خوبصورت چہرے بھی اس قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان 6 میں سے ایک چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور نورانی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قبر میں بندہ مومن کے دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف، تیسرا اس کے سامنے، چوتھا اس کے پیچھے، پانچواں اس کے قدموں کی طرف، اور ان میں سب سے خوبصورت چہرہ اس کے سراہنے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ 6 چہرے کسی بھی قسم کی مشکل اور پریشانی کو اس بندہ مومن تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ اگر دائیں طرف سے کوئی مشکل اور پریشانی اس بندہ مومن کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ چہرہ جو اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح دائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، قدموں کی طرف سے یا سراہنے کی طرف سے وہاں پر موجود چہرے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دوران ان 6 چہروں کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے اپنا تعارف کراتے ہیں، اور ان میں سب سے خوبصورت چہرہ دوسروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم کون لوگ ہو؟ سب سے پہلے دائیں جانب کھڑا چہرہ کہتا ہے میں اس کی نماز ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں وہ نورانی چہرہ جو اس بندے مومن کے دائیں طرف کھڑا ہے وہ حقیقت میں اس کی نماز ہے۔ اس کے بعد بائیں طرف کھڑا چہرہ کہتا ہے میں اس کی زکوٰۃ ہوں۔ قدموں کی طرف کھڑا چہرہ کہتا ہے میں اس کی وہ نیکیاں ہوں جو اس نے اپنے مومن بھائیوں کے حق میں کیا ہے۔ یعنی اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو وہ خوبصورت چہرے میں مجسم ہو کر اس کے قدموں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کسی بھی قسم کی مشکل اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ وہ خوبصورت چہرہ جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا روزہ ہوں، یعنی روزہ بھی مجسم ہو کر قبر میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ خوبصورت چہرہ جو اس کے پیچھے کھڑا اور مشکلات اور پریشانیوں کو اس تک آنے سے روکتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کا حج و عمرہ ہوں۔ جب یہ 5 چہرے اپنا تعارف کرا چکے ہوتے تو سب مل کر
اس سب سے خوبصورت چہرے سے جو مومن کے سرانے کھڑا ہے، پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ ہم سب سے زیادہ خوبصورت اور نورانی بھی ہو۔ وہ کہتا ہے میں آل محمد علیہ السلام کی ولایت ہوں۔ جی ہاں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کی محبت یوں مجسم ہو جاتی ہے، ان کی اطاعت اس طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے، وہ ہر عمل سے زیادہ نورانی دکھائی دیتی ہے اور انسان مومن کے سرانے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وہی محبت کی حکمت ہے، کیونکہ کبھی کبھار انسان اہل بیت علیہ السلام کو تصور کرتا ہے اور ان سے ایک علامتی تعلق بھی رکھتا ہے، اور کبھی وہ ان کی محبت کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ یہی ولایت کا راز ہے۔ زندگی کا بہترین سرمایہ، انسان جب تک کسی چیز کی معرفت حاصل نہیں کرتا تب تک اس سے محبت نہیں کرتا۔ انسان کی اہمیت اس کی محبت کے مطابق ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ مشہور ہوگا۔ اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دوستی کرنا چاہتے تو یقیناً تولا اور تبرہ سے بڑھ کر کوئی اور سرمایہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کے بعد انہیں اپنا ولی قرار دے۔ رسمی طور پر جان لینے اور دوستی میں فرق ہے۔ کبھی کبھار انسان انتظامی اور قانونی اعتبار سے کسی کا احترام کرتا ہے، لیکن اس سے محبت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ انسان متعدد اساتذہ سے کسب فیض کرتا ہے، لیکن کبھی ان میں سے ایک استاد کو پسند کرتا ہے۔ دوستی اور تعظیم و تکریم میں فرق ہے۔ کہا گیا کہ علی علیہ السلام اور اولاد علی سے محبت کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کے ساتھ یہ دوستی ایک قسم کا سرمایہ اور دین کے اصلی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا نام ولایت ہے۔ صرف انہیں اپنا سرپرست ماننا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی تمام نمازوں میں انہیں یاد کرنا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں علی اور اولاد علی کا تذکرہ نہ ہو؟ وہ کون سی نماز جو بغیر تشہد کی پڑھی جاتی ہو؟ تشہد کے واجبات میں سے ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا ہے۔ اس خاندان پر درود پڑھنا شہادتین کے ساتھ عبادت کا حصہ ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود بھیجے اور میری آل پر درود نہ بھیجے، وہ جنت کی اس خوشبو کو جسے 500 سال کے فاصلے سے سونگھا جا سکتا ہے، اسے سونگھ نہیں سکے گا۔ یہاں پر قانونی اور انتظامی لحاظ سے کسی کا احترام اور تعظیم بجا لانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو کہیں ہم اس کی اطاعت کریں کیونکہ یہ پیروی کا پہلا مرحلہ ہے، بلکہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ان سے دوستی کریں۔ دوستی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ دوستی معرفت کے ساتھ ہوتی ہے اور معرفت عبادت کا باطن ہے۔ محبت کی حکمت۔ ایک مرتبہ ایک بادیہ نشین عرب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے قیامت اور روز محشر کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ آپ نے اس بادیہ نشین سے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، میں تو بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر تیری محبت سچی ہے تو تم اپنے محبوب کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تم ان سے دوستی رکھو اور ان کے کاموں کو انجام نہ دو؟ اگر تم ان کے دوست ہو مگر تمہارے اندر ان کی کوئی صفت نہیں ہے تو تم ان کے ساتھ نہیں ہو۔ بغیر اطاعت کے دوستی نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے دوستی کی خواہش کہا جاتا ہے، کیونکہ محبت ارادے کا سب سے اونچے مرحلے کا نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سے محبت تو کرے لیکن عمل کے وقت اپنے محبوب کی ریاضیت کو پس پش ڈال کر اپنی خواہش کے مطابق عمل کرے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں بعض صحابہ کرام گریہ کر رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ عرض کی کرنے لگے ہم چند وجوہات کی بنا پر گریہ کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم آپ کو کھونے والے ہیں، لہٰذا اپنے محبوب سے بچھڑنے پر گریہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، آسمان سے زمین پر خبریں آنا بند ہو جائیں گی۔ تیسرا یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا، معاملات کس کے ہاتھ لگ جائیں گے، لہٰذا ہم اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ دوپہر کی گرمی میں ایک شخص امیر المومنین سے عرض کرنے لگا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم تو بہت ساری محافل میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہو اور ہماری باتیں سنتے رہتے ہو، لیکن دوپہر کی اس گرمی میں تم مجھ سے کیا نصیحت سننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جب تک کوئی نصیحت نہیں کریں گے میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا یعنی تم اپنے محبوب کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ یہ دیکھو کہ کس چیز سے لو لگائے بیٹھے ہو، تمہاری پسندیدہ چیز کیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں لیکن خود کو بھول جائیں، اپنے اندر کا جائزہ لینا بھول جائیں، ہمارا دل کسے اور کیا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کبھی اپنی
پوری عمر اس بات سے غافل رہے اور یہ نہ جانتے ہو کہ کیا چاہتا ہے۔ باپ بیٹے کی حدیث۔ امیر المومنین علیہ السلام کے شاگرد خاص جناب ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں جناب امیر المومنین کے سر مبارک پر ضربت لگی۔ سر مبارک پر لگی ضربت نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو آپ کے بیت الشرف سے رونے کی صدا بعض اصحاب کے کانوں تک پہنچی۔ گریہ کی آواز سن کر ان سے بھی رہا نہ گیا اور وہ بھی گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں امیر المومنین کے فرزند جناب حسن مجتبیٰ گھر سے باہر نکلے اور لوگوں سے کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اصحاب کہنے لگے جب ہم نے گھر سے رونے کی آوازیں سنی تو ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم اپنے مولا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت حضرت کی حالت ایسی نہیں کہ ان سے ملاقات کی جا سکے، لہٰذا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ ازبغ کہتے ہیں سب چلے گئے لیکن میں بیٹھا رہا۔ ایک مرتبہ پھر گھر کے اندر سے گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں اور میں بھی رونے لگا۔ اتنے میں امام حسن مجتبیٰ پھر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ؟ میں نے عرض کی خدا کی قسم میں جا نہیں سکتا کیونکہ جانے کو میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں ہر حال میں اپنے مولا اور امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا رک جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام واپس آئے اور مجھے اپنے ہمراہ گھر لے گئے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک زرد رنگ کے کپڑے سے امیر المومنین کے سر مبارک کے زخم کو باندھا گیا تھا، کیونکہ آپ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ میں اس کپڑے اور آپ کے چہرے کے رنگ کے درمیان فرق نہیں کر سکا۔ آپ کی حالت دیکھ کر میں آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گریہ کرنے لگا۔ امیر المومنین نے فرمایا ازبغ گریہ مت کرو، خدا کی قسم میں جنت جا رہا ہوں۔ یہ اہل یقین لوگوں کا کلام ہے۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں یا امیر المومنین یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ جنت جا رہے ہیں، لیکن میں تو آپ کو کھو دینے پر گریہ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ وہ بھی اسی مولا کے شاگرد ہیں۔ قرآن مجید میں آئے کہ کچھ لوگ بنے ہی جنت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی وہ خود بہشت بن جاتے ہیں، نہ یہ کہ بہشت کی طرف سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ازبغ بن نباتہ عرض کرتے ہیں پیغمبر اکرم کی کوئی ایک حدیث بیان فرمائیے، کیونکہ اس کے بعد تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، لہٰذا آج پیغمبر اکرم کی ایک حدیث بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ایک دن پیغمبر اکرم نے مجھے بلا کر فرمایا اے علی، مسجد میں جاؤ اور لوگوں کو جمع کرو اور اس کے بعد حمد الہی بجا لاؤ اور مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد خطبہ شروع کرتے ہوئے لوگوں سے کہو میں خدا کا پیغام لانے والا ہوں۔ رسول اکرم نے مجھے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے اور آپ کا پیغام یہ ہے کہ خدا، اس کے فرشتوں، انبیاء و مرسلین اور میری لعنت ہو اس شخص پر جو اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر سے منسوب کرتا ہے اور اپنے ولی کے غیر سے رابطہ استوار کرتا ہے۔ اب یہاں پر انتساب سے کیا مراد ہے، باپ سے کیا مراد ہے، یہاں پر لفظ مولا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ہر کسی نے اپنے ذوق کے مطابق ایک مطلب اخذ کیا ہے۔ آخر میں مزید فرمایا ہے کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے اجیر کی اجرت ادا نہ کرے۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں امیر المومنین نے مجھ سے یہ چند چیزیں بیان فرمائی، میں نے بھی آ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اتنے میں مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا اس بات کی وضاحت کیجیے کہ اس شخص پر خدا اور رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے جو اپنا نسب اپنے باپ یا ولی کے غیر سے منسوب کرے اور ان کے غیروں کے دعوے قبول کرے یا اپنے اجیر پر ظلم کرتے ہوئے اس کا حق ادا نہ کرے۔ اس سے کیا مراد ہے اور وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بھی لوگوں کے اسی سوال کو پیغمبر اکرم تک پہنچایا تو آپ نے فرمایا جاؤ مسجد میں جا کر ان باتوں کی تفسیر کرو اور کہو اے لوگوں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو مبہم اور غیر واضح ہو، بلکہ ہمارے پاس اس بات کی تعویل اور تفسیر موجود ہے۔ ہم نے یہ جو کہا ہے کہ جو بھی اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ غیر کی طرف منسوب کرے، آگاہ ہو جاؤ میں تمہارا باپ ہوں، جس کا بھی اپنے باپ سے تعلق نہ ہو، یعنی پیغمبر اکرم سے تعلق نہ ہو۔ اس کے بعد اس سلسلے میں فرمایا جو بھی اپنے اس باپ سے تعلق نہیں رکھے، اس باپ کا بیٹا نہ بن جائے، اس پر خدا اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ایک انسان کا پیغمبر اکرم کے ساتھ باپ بیٹے کا رشتہ محبت کے سوا کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ تو کیا محبت معرفت کے بغیر اور معرفت اطاعت کے بغیر ممکن ہے؟ وہی اطلاعات اور عبادت الہی جو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہو انسان کو عارف اور عارف کو محب بنا دیتی ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا
میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا مولا ہوں، مجھ سے اپنا تعلق منقطع نہ کرنا، میں اجیر ہوں، میری اجرت ادا کرنا۔ پیغمبر کی اجرت آپ کے خاندان کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میری چند سالہ زحمتوں کا صلہ یہ ہے کہ تم لوگ علی اور آل علی سے محبت کرنا، اطرت طاہرہ سے محبت کرنا۔ جب زبان سے ان کا نام لینا تو تمہارے دل کھل اٹھے اور ایک طرح کی نشاط کا احساس کرنے لگو۔ انہی سے احکام حاصل کرو اور ان کی پیروی کرو۔ میری رسالت کا اجر ان سے محبت ہے، محبت معرفت اور اطاعت کا صلہ ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ دل کی گہرائیوں سے ولایت قبول کرنا۔ ہر کوئی اس خاندان سے دوستی نہیں کر سکتا۔ دوستی کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ دوستی اطاعت کے علاوہ ایک ضابطہ بھی ہے۔ ہر شاگرد اپنے سارے استادوں کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ پسند کرنے کا تعلق کسی اور چیز سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی اولاد سے محبت یہ نہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے ہم صرف اسے زبانی قبول کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر محبت کی بات ہے انہیں دل سے قبول کریں۔ اگر ایران جیسی سرزمین پر استعماری طاقتوں کے سائے منڈلا رہے یا نہ ہوں، لوگ ہر وقت اپنی مملکت کے دفاع کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ اس کے بغیر اس مملکت کی حفاظت ممکن نہ تھی۔ اس خاندان سے عشق و محبت ایک الگ چیز ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ جب کوئی شہید اس خاندان سے تعلق جوڑتا ہے تو اپنے آپ کو سعادت ابدی سے ہمکنار ہوتے ہوئے اپنے پسماندگان کو بھی اس تعلق کے بنا پر محفوظ بناتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زیادہ تر اپنے سفر کے دوران جب آپ مکہ معظمہ جا رہے ہوتے تھے تو سواری کی موجودگی کے باوجود زیادہ سے زیادہ قصب فیض کی خاطر پیادہ چلتے تھے۔ انہی میں سے ایک سفر کے دوران اچانک آپ کے پاؤں پر موچ آ گئی۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا، یہ پیسے لے کر جاؤ۔ جب چند قدم آگے جاؤ گے تو وہاں ایک سیاہ چہرے والا شخص آ رہا ہوگا، اسے یہ پیسے دو اور اس کے پاس ایک تیل ہوگا، وہ لے آؤ تاکہ اس تیل سے میں اپنے پاؤں کا علاج کر سکوں۔ خادم جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ امام کے بیان کردہ خصوصیات اور علامات کا حامل ایک شخص آ رہا ہے۔ خادم نے اس شخص سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی تیل ہے جو پاؤں کے ورم کے لیے مفید ہے؟ کہا، ہاں ہے، یہ پیسے لے لو اور تیل مجھے دے دو۔ کس کے لیے چاہیے؟ جناب حسن بن علی علیہ السلام کے لیے۔ حسن بن علی تو میرے مولا ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس تیل کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، اس تیل کو میں تم سے خرید لوں گا، اور اگر تم امام حسن سے محبت کرتے ہو تو ان کی زیارت سے شرفیاب ہو سکتے ہو۔ خادم نے پیسے دے کر تیل خرید لیا اور وہ دونوں امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس جھلسا دینے والی گرمی میں مکے سے مدینہ جانے والے اس شخص نے امام حسن مجتبیٰ سے عرض کی، اے فرزند رسول، جب میں سفر پر آ رہا تھا تو اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، دعا کیجیے کہ میرا بچہ آپ کے دوستوں اور شیعوں میں سے ہو۔ اس شخص نے اس موقع پر امام سے ایک بہترین دعا کا تقاضا کیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، خدا نے تجھے ایک ایسے فرزند سے نوازا ہے جو شیعہ بھی ہے اور ہمیں دوست بھی رکھتا ہے۔ ولایت مطلقہ کا واضح مظہر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام، جن کا کوئی ثانی نہ تھا، اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، جان لو کہ میں خدا کا بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ میں آپ کا پہلا ساتھی اور وہ پہلا شخص ہوں جس نے آپ کی تصدیق کی۔ میں نے رسول اکرم کی رسالت اور وحی الہی کی اس وقت تصدیق کی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت نہیں ہوئی تھی اور وہ عالم غیب و شہادت کے درمیان تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام ملائکہ کے مسجود قرار پائے ہیں، اس ولایت مطلقہ کے احترام کی وجہ سے ہے، جس کے مظاہر میں سے ایک جناب آدم بھی ہیں، جن سے زیادہ برجستہ علی اور اولاد علی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے، علی میری جان کی طرح ہے۔ لہٰذا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اے علی، جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اسی بنا پر کلامی کتب میں مرحوم محقق طوسی اور ان کے شاگرد مرحوم علامہ فرماتے ہیں، جو بھی علی کے ساتھ جنگ کرے وہ کافر ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، حرب کا حربی، پس جو بھی علی کی مخالفت کرے گا وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ فاسق بھی ہے۔ جنت کا میزبان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اہل بہشت جنت میں داخل ہوتے وقت دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، دوسرے الفاظ میں دق الباب کرتے ہیں، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانا ایک طرح سے مہمان کے آداب میں سے ہے۔
کوئی شخص کہیں داخل ہو رہا ہو تو اگرچہ وہاں کا دروازہ کھلا ہی کیوں نہ ہو اسے کھٹکھٹانا بہتر ہے۔ بہشت کا دروازہ بھی کھلا ہے لیکن اہل بہشت مومنین داخل ہوتے وقت دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور جب بہشتی دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہاں سے یہ آواز آتی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ پس جنت کے دروازے کی گھنٹی کی آواز یا علی ہے۔ علامہ طباطبائی اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کی گھنٹی کی آواز یا علی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کسی کے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کے مالک کو پکارتا ہے، اگر گھر کے مالک کا کوئی خاص نام ہو تو مہمان اسی نام سے اسے پکارتے ہیں۔ اب چونکہ بہشت کا مالک اور وہاں کا مہماندار علی ابن ابی طالب ہے، اسی لیے جنت کے دروازے کی گھنٹی کی آواز یا علی ہے، کیونکہ جو بھی جنت میں جاتا ہے وہ اسی خاندان کی ہدایت اور رہبری کے سائے میں ہی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اگر یہ انوار طیبہ نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص جنت کا راستہ طے نہیں کر سکتا تھا۔ ہم بخوبی جان سکتے ہیں اور یہ احساس کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم بہشت میں ہیں یا نہیں، بہشت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے یا نہیں۔ حکمت کا شہر۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، انا مدینۃ الحکمہ وہی جنل و انتل یا علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور وہ حکمت بہشت ہے، اور اے علی تم اس بہشت کا دروازہ ہو۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہر کے اطراف میں دیوار بنی ہو اور ایک کونے میں دروازہ بنا ہوا ہو، بلکہ اس شہر کے ہر طرف در ہیں اور جو کوئی جہاں کہیں سے بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ تم سے گزرے بغیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسے پہلے تمہارے پاس آنا ہوگا اور اس کے بعد مجھ تک آنا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو قیامت کے دن دروازے قرار دیتا ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 19 میں آسمان کی ہر طرف دروازے ہیں تاکہ انسان آسمانوں سے گزر سکے، نہ یہ کہ آسمان کے کسی ایک کونے کو اپنے لیے مختص کر کے بیٹھے۔ حکمت کا شہر جو بہشتی ہے تک رسائی اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی ولایت سے مدد حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 کا اختتام کرتے ہیں۔